السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معاد الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ میں جیش محمد مصباحی آج پھر آپ کی خدمت میں ایک اور ویڈیو لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جس کو میں نے طوفان کیوں کر ختم ہوا کے نام سے موسوم کیا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر پہنچ کر ٹھہر گئی اور تمام کفار غرق ہو کر فنا ہو چکے، تو اللہ تعالی نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، جتنا پانی تجھ سے چشموں کی صورت میں نکلا ہے تو ان سب پانیوں کو پی لے، اور اے آسمان تو اپنی بارش بند کر دے۔ چنانچہ پانی گھٹنا شروع ہو گیا اور طوفان ختم ہو گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے نوح علیہ السلام، آپ کشتی سے اتر جائیے، اللہ کی طرف سے سلامتی اور برکتیں آپ پر بھی ہیں اور ان لوگوں پر بھی ہیں جو کشتی میں آپ کے ساتھ رہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے روئے زمین کی خبر لانے کے لیے کسی کو بھیجنے کا ارادہ فرمایا، تو سب سے پہلے مرغی نے کہا کہ میں روئے زمین کی خبر لاؤں گی، تو آپ نے اس کو پکڑ لیا اور اس کے بازوؤں پر مہر لگا کر فرمایا کہ تجھ پر میری مہر ہے، تو پرند ہوتے ہوئے بھی لمبی اڑان نہ اڑ سکے گی۔ سامعین اکرام، آگے کی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں اس سے پہلے میری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب یہ فری آف کاسٹ ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے بھی پیش کرنا نہ بھولیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے مرغی پر مہر لگا دی اور یہ بھی فرمایا کہ میری امت اس سے فائدہ اٹھائے گی۔ پھر آپ نے کوے کو بھیجا تو وہ ایک مردار دیکھ کر اس پر گر پڑا اور واپس نہیں آیا۔ گر پڑا سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کو کھانے میں مشغول ہو گیا، تو آپ نے اس پر لعنت فرما دی اور اس کے لیے بددعا فرما دی کہ وہ ہمیشہ خوف میں مبتلا رہے۔ چنانچہ کوے کو حل و حرم میں کہیں بھی پناہ نہیں ہے۔ پھر آپ نے کبوتر کو بھیجا تو وہ زمین پر نہیں اترا، بلکہ ملک سبا سے زیتون کی ایک پتی چونچ میں لے کر آ گیا، تو آپ نے فرمایا کہ تم زمین پر نہیں اترے، اس لیے پھر جاؤ اور روئے زمین کی خبر لاؤ۔ تو کبوتر دوبارہ روانہ ہوا اور مکہ مکرمہ میں حرم کعبہ کی زمین پر اترا اور دیکھ لیا کہ پانی زمین حرم سے ختم ہو چکا ہے اور سرخ رنگ کی مٹی ظاہر ہو گئی ہے۔ کبوتر کے دونوں پاؤں سرخ رنگ کی مٹی سے رنگین ہو گئے اور وہ اسی حالت میں حضرت نوح علیہ السلام کے پاس واپس آ گیا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے پیغمبر، آپ میرے گلے میں ایک خوبصورت طوق عطا فرمائیے اور میرے پاؤں میں سرخ خضاب مرحمت فرمائیے، اور مجھے زمین حرم میں سکونت کا شرف عطا فرمائیے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کے سر پر دست شفقت پھرایا اور اس کے لیے یہ دعا فرما دی کہ اس کے گلے میں دھاری کا ایک خوبصورت ہار پڑا رہے اور اس کے پاؤں سرخ ہو جائیں اور اس کی نسل میں خیر و برکت رہے اور اس کو زمین حرم میں سکونت کا شرف ملے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، جو کہ پارہ نمبر 12 کی آیت ہے، وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ سماعت کیجیے۔ اور حکم فرمایا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان تھم جا، اور پانی خشک کر دیا گیا اور کام تمام ہوا اور کشتی کوہ جودی پر ٹھہری، اور فرمایا گیا کہ دور ہوں ظالم لوگ۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی سے اترنے کا حکم دے کر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، یہ بھی پارہ نمبر 12 کی آیت ہے،
کیا ارشاد فرمایا؟ سماعت کیجیے. قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی ممن معک. ترجمہ سماعت کیجیے. فرمایا گیا کہ اے نوح علیہ السلام کشتی سے اترو، ہماری طرف سے سلام اور برکتوں کے ساتھ جو تم پر ہیں اور تمہارے ساتھ کچھ گروہوں پر ہیں. سامعین اکرام، حضرت نوح علیہ السلام کے اس واقعے میں بڑی بڑی عبرتوں کے سامان ہیں، جن کے انوار تجلیات سے قلوب مومنین پر ایسی ایمانی روشنی پڑتی ہے جس سے مومنین کا سینہ نور عرفان و جلوہ ایمان سے منور اور روشن ہو جاتا ہے. چند تجلیوں کی نشاندہی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک اپنی قوم کی ایذا رسانیوں اور دلخراش طعنوں اور گالیوں کے باوجود صبر و تحمل کے ساتھ اپنی قوم کو ہدایت کا درس دیتے رہے، اور جب تک ان پر وحی نہیں آ گئی کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اس وقت تک آپ برابر ہدایت کا وعظ سناتے ہی رہے. جب بذریعہ وحی آپ ان لوگوں کے ایمان سے مایوس ہو گئے تو آپ نے ان ظالموں کے لیے ہلاکت کی دعا فرمائی. قوم مسلم کے واعظوں اور ہادیوں کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کا اسوہ حسنہ چراغ ہدایت اور منارہ نور ہے کہ وہ بھی صبر و استقلال کے ساتھ برابر تبلیغ و ارشاد کا کام جاری رکھیں. نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام اور مومنین طوفان کے عظیم سیلاب میں، جبکہ طوفان کی موجیں پہاڑوں کی طرح سر اٹھا رہی تھی، کشتی پر سوار تھے اور طوفانی موجوں کے سیلاب عظیم میں ایک تنکے کی طرح یہ کشتی ہچکولے کھاتی چلی جا رہی تھی. مگر حضرت نوح علیہ السلام اور مومنین توکل کی ایسی منزل بلند میں تھے کہ نہ ان لوگوں کو کوئی گھبراہٹ تھی نہ کوئی پریشانی. اس میں مومنین کے لیے یہ ہدایت ہے کہ بڑی سے بڑی مصیبت کے وقت میں بھی مومن کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھ کر مطمئن رہنا چاہیے. تیسری ہدایت یہ حاصل ہوتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان کافر تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیکوں کی اولاد کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ نیک ہی ہوں، بروں کی اولاد اچھی اور اچھوں کی اولاد بری ہو سکتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور مرضی پر موقوف ہے، وہ جس کو چاہے اچھا بنا دے اور جس کو چاہے برا بنا دے. واللہ تعالیٰ ورسولہ اعلم بالصواب. سامعین اکرام، آج کی میری یہ ویڈیو یہیں پر مکمل ہوتی ہے. انشاءاللہ العزیز ان قریب میں ایک اور ویڈیو لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کی اجازت مرحمت فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.